بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا علی بن یزیدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام سے مجاہدین اسلام کا لشکر دین حق کی سربلندی کے مقدس جذبے سے سرشار دلوں میں شہادت کا شوق لیے روم کے عیسائیوں سے جہاد کرنے روانہ ہوا۔ اس عظیم لشکر میں 3 سگے بھائی شامل بھی تھے۔ تینوں شجاعت و بہادری، جنگی مہارت، حسن و جمال اور زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ لشکر اسلام کفار کی سرکوبی کے لیے منزلوں پہ منزلیں طے کرتا روم کی سرحد کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان 3 بھائیوں کا انداز ہی نرالا تھا۔ وہ لشکر سے علیحدہ ہو کر چلتے۔ جب لشکر اسلام کسی جگہ قیام کرتا تو وہ لشکر سے کچھ دور قیام کرتے۔ اگر کہیں ان کے ہم پلہ یا ان سے زیادہ طاقتور دشمن نظر آ جاتے تو یہ 3 افراد پر مشتمل مختصر سا قافلہ آن کی آن انہیں ختم کر دیتا۔ جب مجاہدین کا لشکر رومی سرحد کے قریب پہنچا تو اچانک مسلمانوں کے ایک دستے پر رومی سپاہیوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ گمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسلام کے جیالے اپنی جانوں سے بے فکر مجاہدانہ وار روم کی عیسائی فوج سے جنگ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اچانک رومیوں نے مسلمانوں پر شدید حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمان جام شہادت نوش کر گئے اور کچھ قید کر لیے گئے۔ جب ان 3 بھائیوں کو یہ خبر ملی تو وہ تڑپ کر اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچیں اور راہ خدا عز و جل میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ چنانچہ اسلام کے یہ تینوں شیر غیظ و غضب کی حالت میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مسلمان بہت سختی کی حالت میں تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا، اے ہمارے مسلمان بھائیوں، اب تم نہ گھبراؤ، ہم تمہاری مدد کو پہنچ چکے ہیں۔ سب کے سب جمع ہو جاؤ اور ہمارے پیچھے ہی پیچھے رہو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان رومی کتوں کو 3 شیر ہی کافی ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کا جذبہ بڑھا اور وہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان تینوں بھائیوں نے آندھی و طوفان کی طرح رومیوں کی فوج پر حملہ کیا۔ جس طرف جاتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ ان کی تلواروں اور نیزوں نے ایسے جنگی جوہر دکھائے کہ رومیوں کو اس مارکے میں منہ کی کھانی پڑی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنے لشکر سے جا ملے۔ وہ رومی جو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، جب ان پر اسلام کے بپھرے ہوئے ان 3 شیروں نے حملہ کیا تو رومی لومڑی کی طرح میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ جب روم کے عیسائی بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ اسلام کے 3 شیروں نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا تو بادشاہ کو ان کی بہادری پر بڑا تعجب ہوا کہ فقط 3 نوجوانوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا، جو کوئی ان تینوں میں سے کسی کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنے خاص عہدیداروں میں شامل کروں گا اور اسے گورنر بناؤں گا۔ جب رومیوں نے یہ اعلان سنا تو روم کے بڑے بڑے بہادروں نے ان 3 نوجوان بھائیوں کو قید کرنے کا ارادہ کیا اور بہت سے لوگ ان جان نثاروں کو قید کرنے کے لیے میدان کارزار کی طرف گئے۔ دوسرے دن فوجوں میں گمسان کی جنگ جاری تھی۔ یہ تینوں بھائی سب سے نمایاں تھے۔ جس طرف رخ کرتے رومیوں کی شامت آ جاتی، ان کی گردنیں تن سے جدا ہو کر گر پڑتی۔ جب لالچی رومیوں نے دیکھا کہ یہ تینوں نوجوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مصروف جنگ ہیں تو بہت سے رومیوں نے مل کر پیچھے سے ان 3 بھائیوں کو گھیرے میں لے لیا اور پھندا ڈال کر ان شیروں کو قید کر کے بادشاہ روم کے دربار میں لے گئے۔ جب بادشاہ نے ان تینوں مجاہدوں کو دیکھا تو کہنے لگا، ان سے بڑھ کر نہ تو ہمارے لیے کوئی مال غنیمت ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری سے بڑھ کر کوئی فتح۔ پھر ان تینوں مجاہدین کو قسطنطنیہ لے جایا گیا اور بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلا کر کہا، تمہاری بہادری قابل تعریف ہے، لیکن تم نے ہمارے خلاف جنگ کی جرأت کی، لہٰذا تمہاری سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، اگر تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانی ہو جاؤ تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔ تمہیں شاہی دربار میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا اور اپنی شہزادیوں کو تم سے شادی کروا دوں گا، بس تم دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارا دین نصرانی قبول کر لو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر اسلام کے ان عظیم مجاہدوں نے بہت ہی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور بڑی بے خوفی اور بہادری سے جواب دیا، ہم اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس دین کی خاطر سر کٹانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بادشاہ، تم ہمارے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرو۔
انشاءاللہ عز و جل ہمارے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی بیک وقت شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے پیارے نبی خاتم النبیین دو عالم کے والی سلطان دو جہاں رحمت عالمیان نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا بادشاہ سلامت یہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں۔ اس بدبخت بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ انہیں اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اپنی جان کی پرواہ تک نہیں انہیں، بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کی توجہ اپنے نبی کی طرف ہے۔ پھر اس بدبخت بادشاہ نے ان مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کان کھول کر سن لو تم، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اپنے دین کو چھوڑ کر اس سید کو قبول نہ کیا تو میں تمہیں ایسی دردناک سزا دوں گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی موقع ہے، تم میری پیشکش قبول کر لو اور خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ ان عاشقان رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی بہادری سے جواب دیا، ہم ایسی عیش و عشرت بھری زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں جو ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے محروم کر دے۔ تم لاکھ کوشش کر لو اے بادشاہ، تم ہمارے دلوں میں سے اسلام کی جو شمع روشن ہے اسے کبھی بھی نہیں بجھا سکتے۔ ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے تم اسے ہمارے دلوں سے کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ ہم اللہ عز و جل کی وحدانیت کے کبھی بھی منکر نہ ہوں گے، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو بادشاہ۔ بادشاہ کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ 3 بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ جلا دو، جب تیل خوب گرم ہو جائے اور کھولنے لگے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جلاد حکم پاتے ہی دوڑے اور 3 دیگوں میں تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ لگا دی۔ مسلسل 3 دن تک وہ دیگیں آگ پر رکھی رہیں۔ ان مجاہدین کو روزانہ نصرانیت کی دعوت دی جاتی اور لالچ دیا جاتا کہ تمہیں شاہی عہدہ بھی دیا جائے گا، شاہی خاندان میں تمہاری شادی بھی کرا دی جائے گی، لیکن ان کے قدم بالکل نہ ڈگمگائے۔ پھر ان دیگوں کے پاس بھی لے جایا جاتا، کھولتے ہوا تیل بھی دکھایا جاتا، مگر پھر بھی وہ عظیم مجاہدین اسلام ڈٹے رہے۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر انہیں لالچ اور دھمکی دی، لیکن وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے سب سے پہلے بڑے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ مگر اس عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جرت مند مجاہد پر بادشاہ کی دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ حکم پاتے ہی جلاد آگے بڑھے اور انہوں نے اس مرد حق کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ آن کے آن اس رائے خدا عز و جل کے عظیم مجاہد کا سارا گوشت جل گیا اور تیل میں اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا گوشت جل گیا، لیکن در حقیقت اس مجاہد نے اس گرم تیل میں کیا غوطہ لگایا؟ اس کے لیے تو جنت کی نہروں میں ایک غوطہ لگانا تھا، اور وہ جنت کی نہروں میں پہنچ گیا۔ اسے دائمی حیات کی دولت نصیب ہوئی اور اس کی جام شہادت نوش کرنے کی خواہش پوری ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے اس کے چھوٹے بھائی درمیان والے کو بلایا، اسے لالچ دی، دھمکیاں دی، کہا اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تمہارا حشر بھی تمہارے بھائی جیسا ہوگا۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، ہم تو کب سے جام شہادت نوش کرنے کے لیے بےتاب ہیں، ہمیں تو نہ دولت و شہرت چاہیے، نہ عہدہ، نہ ملک و حکومت، بلکہ ہمارا مطلوب تو رائے خدا عز و جل میں جان دینا ہے۔ بادشاہ، ہمیں موت تو بخوشی قبول ہے، لیکن دین اسلام سے انحراف ممکن نہیں۔ بلاخر اس مجاہد کی دلیرانہ گفتگو سن کر بادشاہ نے حکم دیا، اسے بھی اس کے بھائی کے پاس پہنچا دو۔ حکم پاتے ہی ظالم جلاد آگے بڑھے اور اس عظیم مجاہد کو بھی ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اس کی روح بھی عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی، اس کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو گیا، کیونکہ اس کی جان رہگاں نہ گئی، بلکہ دین اسلام کی سربلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بہرحال جب بادشاہ نے ان مجاہدین کے صبر، استقلال، بے خوفی و جرت مندی اور دین اسلام پر استقامت دیکھی تو اسے اپنے اس فعل پر بڑی ندامت ہوئی اور کہنے لگا،
مسلمانوں سے زیادہ بہادر اور عظیم قوم میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پھر بادشاہ نے سب سے چھوٹے مجاہد کی طرف متوجہ ہوا، جس کا چہرہ عبادت اور ریاضت کے نور سے چمک رہا تھا۔ وہ بالکل وقار و اطمینان سے کھڑا تھا، اس کے دل پر نہ اس کے ماتھے پر خوف کا بل تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے خوب لالچ دیا، ہر طرح کے ہیلے استعمال کیے کسی طرح یہ اپنے دین سے منحرف ہو جائے، لیکن بادشاہ کی کوئی بھی تدبیر اس نوجوان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ بادشاہ کو پھر غصہ آنے لگا، وہ اس مجاہد کے خلاف بھی کچھ فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک گورنر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر میں اس نوجوان کو دین اسلام سے منحرف کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، میں تجھے مزید ترقی دوں گا اور تجھے خوب انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، مگر یہ تو بتا تم اس نوجوان کو کس طرح بہکاؤ گے؟ جب یہ موت سے بھی نہیں ڈرتا تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو اس مجاہد کو اس کے دین سے پھسلا دے گی؟ وہ بغیرت گورنر بادشاہ کے قریب گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اب جانتے تو ہیں کہ یہ عرب لوگ حسین عورتوں کے بہت شدائی ہوتے ہیں اور ان کی طرف بہت جلد میل ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، پورے روم میں کوئی لڑکی میری بیٹی سے زیادہ حسین نہیں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری بیٹی کے حسن و جمال کے چرچے پورے روم میں ہو رہے ہیں، آپ اس نوجوان کو میرے حوالے کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ مجھے امید ہے میری بیٹی اسے ضرور اپنے حسن و جمال کے ذریعے گھائل کر دے گی اور یہ اپنے دین سے ضرور منحرف ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم اسے عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا کہ جس کا تم تصور میں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ بغیرت گورنر جب ملک و دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا تو اس عظیم نوجوان کو لے کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر جا کر گورنر نے اس نوجوان کو اپنے گھر کے سب سے اچھے کمرے میں رہائش دی اور اپنی بیٹی کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کی بیٹی نے کہا، ابا جان، بس اتنا سا کام، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس نوجوان کے لیے کافی ہوں، میں چند ہی دن میں اسے اپنے دام محبت میں پھنسا لوں گی۔ چنانچہ گورنر نے اپنی بیٹی کو اس نوجوان کے پاس بھیج دیا۔ وہ حسین دوشیزہ روزانہ اپنے حسن و جمال کا جال ڈال کر اس شرم و حیا کے پیکر عظیم مجاہد نوجوان کو پھنسانا چاہتی تھی، لیکن صد ہزار آفرین اس نوجوان کی پاک دامنی اور شرم و حیا پر اس نے کبھی بھی نظر اٹھا کر اس فتنہ باز حسینہ کو نہ دیکھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے روم کے ہزاروں رومیوں کی نگاہیں ترستی تھیں۔ بس یہ سب دین اسلام کا فیضان تھا، اور اس نوجوان پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم تھی کہ جن کی نگاہیں ہر وقت حیا سے جھکی رہتی تھیں۔ الغرض اس لڑکی نے اسلام کے اس مجاہد کو بہکانے کی بہت خوب کوشش کی، لیکن وہ مجاہد سارا دن نماز پڑھتا رہتا، اسی طرح پوری رات تلاوت کرتے کرتے اور قیام و سجود میں گزار دی جاتی۔ اس نوجوان نے کبھی بھی لڑکی کی طرف نہ دیکھا، بس ہر وقت یاد الہی میں مگن رہتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، مقررہ مدت ختم ہونے والی تھی۔ بادشاہ نے اس گورنر کو بلوایا اور پوچھا، اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ کیا اس نے دین اسلام چھوڑ دیا؟ گورنر نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو اس کام پر لگایا ہوا ہے، میں اس سے معلوم کر لیتا ہوں کہ اسے کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی۔ گورنر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا، بیٹی، اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان، یہ تو ہر وقت گمسم رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ سے مزید کچھ دنوں کی مہلت لے لی جائے، نئے شہر میں جانے سے اس نوجوان کا غم کم ہو جائے گا، پھر میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر وہ بغیرت گورنر بادشاہ کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتا کر مدت میں طوالت اور ان دونوں کے لیے کسی دوسرے شہر میں رہائش کے انتظام کے لیے مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے دونوں باتیں منظور کر لی اور ان دونوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں کی مزید مہلت بھی دے دی گئی۔ اب ایک ہی کمرے میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ اور یہ متقی و پرہیزگار نوجوان ایک ساتھ رہنے لگے۔ وہ لڑکی روزانہ نئے بناؤ سگار کر کے نوجوان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ نماز و تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری اور نیاز مندی میں گزر جاتی۔
इसी तरह वक्त गुजरता गया, मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रहे। उस लड़की ने जब देखा कि गुनाह के तमाम तर मौक़े मुयस्सर होने के बावजूद ये अजीम नौजवान अपने रब अज़्ज़ा वजल के खौफ से और अपने दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करने के अलावा मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता और अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत में मगन रहता है, तो वो लड़की इस अजीम मुजाहिद से बेहद मुतासिर हुई और दीन इस्लाम की अज़मत इसके दिल में बैठ गई। चुनांचे एक रात वो इस नौजवान के पास आई और कहने लगी, ए शर्म व हया के पैकर, अजीम व पाक दामन नौजवान, मैं तुम्हारी इबादत और रियाजत और पाक दामनी से बहुत मुतासिर हुई हूँ। अब मैं तुम्हारे दीन से मोहब्बत करने लगी हूँ जिसकी तालीमात ही ऐसी हैं कि किसी गैर औरत को ना देखा जाए। तो जिस दीन में ऐसे अच्छे अच्छे अहकामात हों, यकीनन वो दीन हक़ है। मैं आज और अभी ईसाइयत से तौबा करती हूँ और तुम्हारे दीन में दाखिल होती हूँ। मुझे कलमा पढ़ाकर अपने दीन इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। फिर इस लड़की ने सच्चे दिल से ईसाइयत से तौबा की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। अब नौजवान ने इस लड़की से कहा, हमें इस मुल्क से निकल जाना चाहिए, वरना जैसे ही तुम्हारे इस्लाम की खबर बादशाह को पहुँचेगी वो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस मुल्क से दूर चले जाएं? इस लड़की ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं आज रात ही सारा इंतज़ाम कर लूँगी। आप तैयार रहना, हम आज रात ही यहाँ से इस्लामी मुल्क की तरफ रवाना हो जाएंगे। जब रात ने अपने पर फैलाए तो नौजवान बिल्कुल तैयार था, क्योंकि आज रात उसे अपने मुल्क की तरफ रवाना होना था। कुछ देर बाद लड़की आई और कहने लगी, जल्दी चलिए, बाहर हमारे लिए 2 घोड़े तैयार हैं, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना है। नौजवान की तरकीब दिलाने पर गवर्नर की इस लड़की ने, जो मुसलमान हो चुकी थी, अपने आप को सर से लेकर पाँव तक चादर में छुपाया और नौजवान के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और इस्लामी सरहद की तरफ बढ़ने लगे। वो मुजाहिद आगे आगे याद इलाही अज़्ज़ा वजल में मसरूफ़ बड़ी तेज़ रफ्तारी से जानिब मंज़िल बढ़ता जा रहा था। पीछे ये 9 मुस्लिम लड़की भी चलते चलते जब काफ़ी रात बीत गई तो एक मकाम पर उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो 9 मुस्लिम लड़की घबरा गई। उसने समझा कि शायद दुश्मन हमारे ताक़ों में आ रहे हैं। वो कहने लगी, ए नेक सीरत नौजवान, उस परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ करो जिस पर हम ईमान लाए हैं और हमें हमारे दुश्मनों से छुटकारा अता फरमाए। अभी ये लड़की बात कह रही थी कि चंद से शाह सवार उनके करीब आए। उन्हें देखकर ये दोनों बहुत हैरान हुए, क्योंकि आने वाले शाह सवार उस नौजवान के भाई थे। इनके साथ चंद और नूरानी चेहरों वाले शाह सवार भी थे। जब नौजवान ने अपने भाइयों को देखा तो फ़र्त मोहब्बत से उनकी तरफ लपका, उन्हें सलाम किया और पूछा, ए मेरे भाइयों, तुम्हारे साथ अल्लाह पाक ने क्या मामला किया? उन्होंने जवाब दिया, जब हमें उबलते हुए तेल में गोता दिया गया, हम तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में जा निकले। अल्लाह पाक ने हमें अपने कुर्ब ख़ास अता फरमाया। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है और हमारे साथ मलाइका की एक जमात भी आई है। हुक्म हुआ कि हम तेरी शादी इस मुस्लिम नौ मुस्लिम हम इस आपकी शादी इस 9 मुस्लिम खुशकिस्मत लड़की से करवा दें। हम तुम्हारी शादी कराने आए हैं। चुनाचे फ़रिश्तों की नूरानी बारात की मौजूदगी में इस अजीम नौजवान और खुशकिस्मत 9 मुस्लिम लड़की का निकाह कर दिया गया। फिर वो दोनों भाई मलाइका की जमात के साथ एक सिमत रवाना हो गए। दूल्हा और दुल्हन हसरत भरी निगाहों से इस नूरानी काफ़िले को देखते रहे। जब ये काफ़िला नज़रों से ओझल हो गया तो उन्होंने भी मुल्क शाम की तरफ कूच किया। मुल्क शाम पहुंचकर उन्होंने वहीं मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। लोगों में इनका वाक़या बहुत मशहूर हो चुका था और पूरे शाम में इस नौजवान की पाक दामनी, इसके भाइयों की शुजात और बहादुरी और इस नेक सीरत 9 मुस्लिम लड़की की कुर्बानी और इस दीन इस्लाम से मोहब्बत के चर्चे होने लगे। आज तक इनका वाक़या लोगों में बहुत मशहूर है। तो मोहतरम सामीन कराम, ये थे अल्लाह तबारक व तआला के 3 अजीम मुजाहिदीन की कहानी और एक उनका भाई, छोटा भाई, जिसने हिम्मत और शुजात के साथ साथ अपनी पाक दामनी और हया का मुजाहरा किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके तुफ़ैल हमारी मग़फ़रत फ़रमाए और हमें भी इस्लाम पर इस्तक़ामत के साथ अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।